بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ جن کو بھی ہم نے کتاب عنایت کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. حق تلاوت ادا کرتے ہیں کون لوگ؟ جن کا اس کتاب کے اوپر ایمان ہو. بس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حق تلاوت ادا کرنا. حق تلاوت وہی آدمی ادا کر سکتا ہے کہ جس کا کتاب کے اوپر ایمان ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن کریم ہو. البتہ وہ محرف نے جن میں تحریف کی گئی ہے، نہیں، اصل جو تورات، اصل انجیل ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق، وما انزل الیہم من ربہم، جو بھی پروردگار عالم کی جانب سے ان انبیاء الہی پہ جو نازل ہوا تھا، اس پہ ایمان لائے، اس کا حق ادا کرے، جس طریقے سے پڑھنا ہے، جس طریقے سے تلاوت کرنی ہے، جس طرح قرات کرنی ہے، اس کا حق ادا کرے تو وہ ایمان رکھتا ہے. وَإِلَّا حق ادا نہیں کر سکتا ہے آدمی جب تک اس کتاب پر ایمان نہ ہو. مثلا حق کے تلاوت کے حوالے سے بہت گفتگو ہے، لیکن مختصر طور پر سب سے پہلے صحیح طریقے سے پڑھنا، سمجھنا اور تدبر کے ساتھ پھر عمل کرنا، یہ ہے حق کی تلاوت. کہ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں صحیح طریقے سے پڑھ کر، سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، تاکہ اس آیت پر عمل پیرا ہو سکیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اگر کوئی ایسا نہ کرے، جو کچھ خدا کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس پہ عمل نہ کرے، اس پہ ایمان نہ لائے، حق تلاوت ادا نہیں کرے، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. تو اگر نقصان سے اگر کوئی انسان بچنا چاہتا ہے تو خالق مالک جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے ہم سب کو. اسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق خود جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق پڑھ کر پھر دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے خود سیکھے، سیکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ تک نہ رکھے، پھر دوسروں کو سکھائے. تو اسی کام کو، اسی مشن کو، اسی ادب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان سلسلہ دروس کو آگے بڑھا رہے ہیں. خدا جو زحمت کر رہے ہیں، جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خالق کائنات تمام خدمت گزاران جو اسلام و دین و مکتب کی خدمت کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی دے. ہم نے حرکات کی بحث چل رہی تھی. عربی آواز، صدا، حرکت. حرکت یعنی صدا، زیر زبر پیش، ایک مرتبہ منہ اوپر کی جانب کھلتا تھا، نیچے کی جانب، آگے کی جانب بڑھتا تھا. ابھی ہم پہنچے ہیں، کل جو ہے آ کے بارے میں بتایا تھا، آ کا بہت
سب سے زیادہ تقریباً الف مدہ کا جو ہے رول ہے، کیونکہ الف مدہ جو ہے حروف کے ساتھ فرق کرتا رہتا ہے۔ جو موٹے حروف ہیں، جو حروف اصطلاح جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بعد آ جائے تو یہ سے بھی بھاری ادا کیا جاتا ہے۔ باقی یا وغیرہ میں وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں جو الف میں ہیں۔ حتیٰ شکل کے اعتبار سے بھی 5 شکلیں تھیں، انشاءاللہ آپ کتاب میں یا قرآن کریم کی مختلف رسم الخط وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے سبق میں بیان ہوا۔ آج جو ہے یا کے بارے میں، یا مدہ، یا مدہ کیا ہے؟ زیر کو 2 برابر کھینچنے سے یا مدہ وجود میں آتا ہے۔ یا ای، اس 2 کو اگر پلس کریں، جمع کریں تو اس مقدار کو یعنی 2 برابر کریں ای کے مقدار کو تو کیا ہو؟ ای، یہ آواز ہے ای کی، کیونکہ ذاتاً جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو ای ہے، یا مدہ ہے، اس کو جب ہم کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں بورڈ پر، کاپی پر، جس طریقے سے بھی، تو بچے کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کی شکل کو لکھیں گے، مثلا لکیر لگا کر یا کسی حرف کے پر لکھ کر بتائیں گے کہ یہ جو اس انداز میں زیر کے بعد یہ جو یا ہے، یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے اوپر جو ہے وہ حرکت نہیں آتی ہے، یہ ذاتی طور پر ساکن ہوتی ہے۔ پس شکل کو سیکھنے کے بعد کہیں گے اس کا نام کیا ہے؟ یا مدہ، وہ یا جسے کھینچا گیا ہو، یعنی زیر کو کھینچنے سے یا مدہ، مد، زیر کو مد دینے سے مثلا ای کو ای۔ اور یہی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پہ کھینچنا ہے وہاں پہ نہیں کھینچتے ہیں۔ بعض جگہوں میں جن کو یہ سبق اور ان حرکات میں غلطیاں، یعنی حرکات کا درس نہیں آتا ہو، تو پھر بہت غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثلا جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں پہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثالیں اس کے بارے میں بعد میں ہم دیں گے۔ بس ایک شکل، پھر نام، اور پھر تلفظ بھی وہی ابھی بتایا، ای کو 2 برابر کھینچنے سے یا مدہ کی آواز ای ای ای۔ اچھا، اب اردو بولنے والوں کے لیے آیا یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ کہتے ہیں اردو بولنے والوں کے لیے یا مدہ کا تلفظ مشکل نہیں ہے۔ کس انداز میں؟ دیکھیں، دین، فیل، سبیل، یہ عربی الفاظ ہیں، اسی انداز میں اردو میں بھی الفاظ موجود ہیں جن میں یا مدہ یا مدی کہیں یا مدہ کہیں۔ تو اس یا مدہ کے لیے کچھ مثالیں اردو میں جو معروف آواز ہے عربی کی، مجہول آواز نہیں، مثلا تیر، چیل، کیل، جھیل، چیز، شیر، پیر، قریب، نذیر، فقیر۔ اب ویسے بعض حروف میں یا مجہول آواز میں بھی تلفظ ہوتی ہے۔ مجہول آواز جیسے فریب، شیر، سیب، دیر، اسی طریقے سے کئی نیک مثالیں ہیں کہ جس میں مجہول ہے، یعنی عربی کی طرح واضح تلفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یا مدہ کی جو معروف آواز ہے اسے ہم عربی میں استعمال کریں گے قرآن پڑھتے وقت، جیل، چیز، قیلہ۔ اب بعد میں مثالوں میں بیان کریں گے۔ پس یا کی شکل، نام اور تلفظ جب ہم نے بچوں کو سکھایا یا ہم نے خود سیکھا، سیکھنے کے بعد ہم حروف تہجی کے ساتھ اس کی مشق کریں گے۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے مخارج پہلے کیوں بتائے تھے؟ اس لیے بتائے تھے کہ جب بھی ہم کسی حرکت کے ساتھ، علامت کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو پہلے کیونکہ ہم مخارج سیکھ چکے ہیں، اب جب مشق کریں گے تو غلط پریکٹس ہونے کے بجائے، غلط مشق ہونے کے بجائے صحیح طریقے سے وہ حرف کی مشق ہو جائے گی تو پک جائے گا اس کا اصل مخرج، اور اصل ادا کرنے کی جگہ سے اور حرف ادا ہوگا، تو اس لیے پھر ہمارا لہجہ اور ہماری تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں حروف تہجی کے ساتھ، جیسے ای، بی، تی، فی،
ہی فی جی حی خی دی وی ری وی. وی پہلے پڑھ چکے ہیں. دی وی ری زی سی شی صی ضی ضی. اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ضی کے بعد طی، پھر زوئی غی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای. اس طریقے سے جب تلفظ کریں گے. اور دوسری حالت ایک علامت کے ذریعے سے بچوں کو حروف سکھانے کے لیے کہا تھا کہ اگر زبر ہو تو ا، اور الف مدہ ہو تو آ، اور اگر زیر ہے تو ای، اور یا مدہ ہو تو ای. تھوڑا اس طریقے سے کھینچیں گے تو پڑھیں گے. اب مثالوں کے ساتھ. شہیدو شہیدو گواہ شہید. نعیم نعیم نعمت والی جگہ نعیم نعمتیں خدا کی نعمت. وجیہ وجیہ خوبصورت. شفیع یسیر بشیر. یہاں پہ دیکھیں بشیر. آپ کوئی آدمی بشیر کہیں گے تو پھر وہ تلفظ غلط ہو کیونکہ یا کو نہیں کھینچا. نذیر نذیر نذیر. عظیم رحیم. بشیر یسیر یعنی کم، شفیع یعنی شفاعت کرنے والا، اور بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، عظیم عظمت والا، رحیم رحم کرنے والا، اور فطین فطین طا کے ساتھ توئی کے ساتھ. فطین ذہین کو کہتے ہیں، ذہانت والا انسان. کریم کرم والا انسان. شریف شریف انسان شرافت والا. اور اس کے بعد صالحین صالحین. حین یہ کے بعد زیر کے بعد یا ہے صالحین. اور دیکھیں جتنے بھی ہم نے نعیم وجی شفیع سب میں یہ یا ساکن ہے، یعنی یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے صرف زیر کو کھینچنے سے. اگر اس زیر کو نہیں کھینچیں گے تو پھر وہ لمبی حرکت چھوٹی حرکت میں چینج ہو جائے گی، یعنی الف مدہ یا مدہ کسرہ میں زیر میں تبدیل ہو جائے یہ آواز جو ہے. حافظین حفاظت کرنے والے. منادی 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 اتنا کھینچیں. منادی آواز دینے والا. ایمان ایمان نہیں پڑھیں گے. ایمان ایمان. یقین یعنی ایمان قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں یقین. نسکی نسکی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی نسکی نسکی مماتی. تو یہ یا مدہ ہے. نسک میرے اعمال. اب ایک دو نقطے اور اس کے بعد ہم جو ہے سورہ فیل کی تلاوت کریں گے اور اس کی مشق کرتے ہیں. عربی رسم الخط خاص طور پر یہ جو خط جناب عثمان طہ صاحب ہیں اس میں یا مدہ کو جزم کے علامت کے بغیر، جبکہ اردو رسم الخط میں یا مدہ کو جزم کی علامت کے ساتھ لکھا گیا ہے ای. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اردو رسم الخط میں بھی یا مدہ کو بغیر جزم کے لکھتے ہیں، جس طریقے سے الف کو بغیر علامت کے لکھتے ہیں. کھڑی زیر قائم مقام ہے زیر یا اور جزم کے. کھڑی زیر بعض اوقات یا مدہ کے بدلے میں ایک
چھوٹا الف حرف کے نیچے لکھتے ہیں، تو جو کھڑی زیر یا کھڑا زیر اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے کھڑا زیر کھڑی زیر دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کھڑی زیر کہتے ہیں، بعض لوگ کھڑا زیر کہتے ہیں۔ کھڑی زیر بھی یا مدہ کی طرح 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی، وہیں سیم ہے یا مدہ کی طرح جو ابھی تک بیان کیا۔ نبیین، للحواریین، ربانیین، الامیین، امیین، یہاں پہ ایک یا کو حذف کیا گیا ہے، نہیں لکھا ہے، جس کے بدلے میں اس یا کے بدلے میں ایک کھڑی زیر لکھتے ہیں کہ جو نمائندگی کر رہی ہے، بتا رہی کہ یہاں پہ ایک یا ہے کہ جو لکھی نہیں گئی ہے، وہ یا پڑھی جاتی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی، اسی لیے وہ یا اس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ نبیین، للحواریین، اسی طریقے سے۔ اب سورۃ الفیل کہ ہم مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل، یہاں فیل میں زیر کے بعد یا ہے، فیل۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل، لیل۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اگرچہ وقف کے بحث میں بیان ہوگا کہ آخر میں جب یا مدہ آ جائے، مثلا جیسے مؤمنین، مؤمنون، تو یا جیسے ابھی ابابیل، تضلیل، یہاں پہ وقف لازم اور وقف عارض کی بحث میں یہاں پہ وقف عارض کی بنا پر ہم زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن کلام کے درمیان میں کبھی بھی زیادہ نہیں کھینچ سکتے ہیں، 2 حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ تو یہاں تک ہم یا مدہ کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہم سب سے قبول فرمائے۔ اگلے درس تک اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد